بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے بڑی کال سامنے آ چکی ہے. عمران خان نے پی ٹی آئی قیادت کو اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، کارکنان ہیں، انہیں پاکستان سے موومنٹ کر کے ڈی چوک پہنچنے کا حکم دیا ہے. کیا کارکنان اتنی بڑی تعداد میں پہنچ سکتے ہیں ڈی چوک کہ وہ اس طرح کا ایک بڑا فیصلہ کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کر دیں کہ جو عمران خان کے مطالبات ہیں، مطالبات کون سے ہیں، قیادت کا فیصلہ کیا ہے؟ جو کل کے پی کے اندر ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں کون سی باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی، اس حوالے سے بات کریں گے. فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر وکیل ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں. سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلا میرا ایک سادہ سا سوال ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتا رہا، احتجاج ہوتا رہا، تو وہاں سے قیادت غائب ہوتی رہی، عوام تو پہنچتی رہی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ 3 لاکھ بندے کا کہا گیا ہے کہ جی ہم لے کے آئیں گے، تو سر وہ کیسے ممکن ہوگا کہ قیادت اس سے پہلے جو اپنے جو کارکنان ہیں جو ان کے ساتھ سلوک کر چکی ہے، تو کیا ان میں اتنی جان باقی ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے اور مار کھائیں گے اور یہاں وہ پہنچ سکتے ہیں؟ سر اس طرح کے حالات نہیں، عمران خان کے جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ وہ پرعزم ہیں. اور دیکھیے اس بار خان صاحب نے بڑا اسٹیٹ اوے جو ہے میسج دیا. جو قیادت نہیں آئے گی احتجاج میں، لیڈ فرام دا فرنٹ نہیں کرے گی، وہ فارغ کر دے گی. ایم این اے، ایم پی ایس، تنظیمی عہدیدار اور یہ جو قیادت ہے جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اور جو ذمہ داران ہیں وہ اگر نہیں شامل ہوں گے تو وہ پھر پارٹی میں نہیں رہ سکیں گے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن ہار بھی گئے تو ہم ٹکٹ ان کو نہیں دیں گے، ہم ڈس اون کریں گے ان کو. سو یہ بڑی سخت ایک جو ہے وہ وارننگ ہے عمران خان صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ سوابق میں لاسٹ جلسہ ہوا جہاں حلف وغیرہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے لیے گئے، تو سر مروت صاحب کی طرف سے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے اپنی گاڑیاں بیچی، انہوں نے اپنی جائیداد بیچی، اس کے بعد جا کے وہاں خرچہ پورا ہوا. خرچے سے آپ سمجھتے ہیں ذرا مینجمنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی ایک بڑا آپ جلسہ کرتے. تو سر اگر آپ نے اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں لانا ہے تو سر انویسٹرز کیسے آئیں گے؟ اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی انویسٹر نہیں ہے، کوئی پیسے لگانے والا آدمی نہیں ہے، تو مینیج کون کرے گا اس جلسے کو؟ پی ٹی آئی کے ہمیشہ جلسے جو ہے سیلف فائنانس ہوتے ہیں، اس میں چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اپنے لوگ جو ہیں مقامی طور پہ کرتے ہیں. اس میں کبھی بھی کوئی ایسا بڑا فائنانسر نہ چاہیے ہوتا ہے نہ کبھی ضرورت پڑی. یہ لوگ اپنے آپ آتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جلسے جو ہیں وہ کبھی بھی اسپانسرڈ نہیں ہوتے. وہ لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنے شوق سے آتے ہیں. اور یہ معاملات جو ہیں اس لیے پی ٹی آئی کے جلسے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. جتنے بڑے پی ٹی آئی کے جلسے ہیں اگر وہ فائنانس ہونا شروع ہو جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ بشرا بی بی کل یہ بتایا گیا، جو خبر ہمارے پاس پہنچی ہے کہ جی کے پی میں جو اجلاس ہوا ہے، ذرا پی ڈی کی مرکزی قیادت کو بلایا گیا تھا، اس کے علاوہ کے پی کے کی مرکزی قیادت کو بلایا گیا تھا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ بشرا بی بی کا، علیمہ خانم کا کوئی بھی کردار نہیں ہے، ایز سیاسی کردار کی بات کروں تو سر کل انہوں نے کس حیثیت سے اجلاس بلایا ہے بشرا بی بی؟ کل انہوں نے اجلاس تو علی امین نے بلایا تھا اور اس میں پنجاب کی قیادت تھی، پنڈی کی قیادت تھی اور کے پی کی تھی. اور انہوں نے وہاں سے عمران خان کا جو میسج ہے جیل سے وہ دیا ان کو. اور یہ بات کل عمران خان صاحب نے جیل میں پر بھی بات کی اور پھر بعد میں مجھے بھی کہا کہ آپ بات کریں گے کیونکہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ جو کیونکہ پارٹی کی ایکسیس ان تک روک دی گئی ہے نا، ان کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا. پھر ظاہر بشرا بی بی کے علاوہ کسی نے جو میسیجنگ تو کرنی ہے تو بشرا بی بی کو وہ احتجاج کے حوالے سے دیا گیا، علیمہ بی بی کو ڈیٹ کے حوالے سے دیا گیا. تو پھر گھر کی جو عورتیں ہیں ظاہر ہے کیونکہ موجود ہوتے ہیں تو پھر ایک اور پھر اوتھینٹک سورس بھی ہے تو اس لیے جو ہے ان کو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کوئی بھی جلسہ ہوتا تھا، احتجاج ہوتا تھا پی ٹی آئی کا، وہ آ کے قیادت یا پی ٹی آئی کے وکلا باہر بتاتے تھے کہ خان صاحب نے فلاں ڈیٹ دیا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ علیمہ خانم یہ میسج لے کے آئی ہے. سر اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ خان صاحب نے اپنے وکلا کے ذریعے، قیادت کے ذریعے یہ میسج باہر کیا؟ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ؟ قیادت تھی نہیں، آپ جانے نہیں دیتے، ملنے نہیں دیتے. ایک دن پہلے آپ نے سب کو پکڑ کے اریسٹ کر کے وہاں پہ باہر 144 معاملات میں بند کر دیا جو ان کے 3 اپوزیشن لیڈر تھے. تو قیادت کو ملنے نہیں دیں گے تو پھر آپ باہر میسج کوئی تو لے کے آئے گا نا. یہ تو بچگانہ بات ہے کہ وہ بنی گانا بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ان کو جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے. تو جیل کا آپ یہ تو ان کو ریلیکسیشن دیں گے نا. یہ بات تو مد نظر رکھیں گے نا کہ وہ اڈیالہ سینٹرل جیل میں، پھر اڈیالہ سینٹرل جیل میں بھی ان کی تک معلومات محدود کر دی جاتی ہے.
یہ معاملات آپ جو ہیں اس کو اگنور کریں گے. ہر اگنور نہیں کر سکتے. کوئی بھی ذی شعور شخص جس کے اوپر جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ تو سوچے گا نا, ایک بندہ جو جیل میں ہے, جس کا ٹرائل بھی جیل میں ہے, جس کی تصویر, نام, الفاظ وہ بھی آپ باہر نہیں آنے دیتے, ٹھیک ہے, وہ جیل میں بیٹھا اتنا تگڑا ہے کہ آپ اس کی کوئی بات باہر نہیں جانے دیتے. تو اس کی بات اگر وہ گھر والوں کی ذریعے کر رہے ہیں تو اس میں قابل اعتراض بات ہے کیا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں, مصدقہ ذرائع کی یہ خبر ہے کہ جی جو قیادت ہے 24 نومبر کی ڈیٹ کے حوالے سے ان کے آپس میں اختلاف چل رہے ہیں, کیونکہ فوق بھی ہے, موسم بھی ایسا ہے. تو جو سینئر قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس ڈیٹ کو نہ رکھا جائے, احتجاج نہ کیا جائے, اس کو مؤخر کر دیا جائے. سر کون کون سے لوگ ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں اور کیا اس بات میں صداقت ہے؟ آپ خبر دے رہے ہیں, آپ بتائیں کون کہہ رہے ہیں؟ سر آپ یہ چیز شہزاد خانزادہ کے پروگرام میں چلی ہے. کس نے کہا؟ سر وہ ٹکر چل رہے تھے, ٹکر پڑے میں نے وہاں سے. بٹ کسی کا نام آیا سر ٹکر ہی چلے. شاہزیب خانزادہ صاحب کا تو خیر وہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں کل صبح جا رہا تھا, کل صبح جب ہم جا رہے تھے تو ٹکر چل رہے تھے آپ سب کے, بلکہ خبریں چل رہی تھی, بریکنگ نیوز کہ جی توشہ خانہ 2 سے بی بی اور خان صاحب کو بری کر دیا گیا. جب اندر گیا ابھی جیسے بیٹھے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور خان صاحب آئے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج کیا ہونا ہے. میں نے کہا جی ایکویٹر کی درخواست ہے, ان کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا وہ تو مجھے پتا کیا ہونا ہے, چلو بات کرتے. تو وہ مسترد ہو گئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کون سی اتھینٹک خبر ہے اور کون سی نہیں ہے, اس پہ کیا تبصرہ ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے؟ عمران خان جب تاریخ دے دیتے ہیں نا تو پھر سینئر جونیئر قیادت ختم ہو جاتی ہے. پھر عمران خان کی جو بات ہے صرف وہی ہوتی ہے اور وہی حتمی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کمیٹی کل وہاں بنی, کوئی نہیں بنی, کون اس کو سپرویژن کون کرے گا, اس جلسے کو, اس احتجاج کو ظاہر کون لے کے چلے گا؟ ایک بڑے لیول کا ظاہر موب لے کے اسلام آباد پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو سر کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیٹی میں؟ بڑے لیول کا موب نہیں, بڑے لیول کے لوگ, ہم بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. موب نیگیٹو ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. موب ہوتا ہے اپنا ہجوم, ہجوم نہیں ہے. یہ پارٹی کے کارکنان ہیں جو کہ اپنے آئینی حقوق کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ان کی بالکل جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اور وہ لوگ ہیں جو ذمہ داران تنظیمی عہدیداران ہیں, وہی ان کو ریگولیٹ کریں گے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ 2014 کا دھرنا ہوتا ہے, اس میں آپ جانتے ہیں کہ 114 دن سے زیادہ کا مطلب 26 دن کا تقریباً وہ دھرنا تھا. وہاں مختلف ظاہر لوگ وہاں پہنچے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو مقاصد تھے وہ بھی اس طرح سے پورے نہیں ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے سر؟ آپ کیا سمجھتے سر 126 دن کے بعد 126 دن تک آپ وہاں رکے, تب بھی اس طرح سے معاملات حل نہیں ہو سکے جو آپ کے مطالبات تھے. تو سر یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک بڑی ایک پارٹی فائنل کال دیتی ہے کہ جی لڑنا ہے یا مرنا ہے, تو سر اس سے آگے کا کوئی رستہ ہے؟ اگر حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, وہ اپنی ڈیٹ قائم کرتی ہے, گرفتاری ہو جاتی ہے, قیادت گرفتار ہو جاتی ہے, تو سر کیا ہوگا؟ اتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے, 26 گھنٹے نہیں نکالے گی حکومت. اچھا, یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ 26 گھنٹے نہیں نکالے گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ نکل سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں 7 لاکھ. اچھا, 7 لاکھ لوگ نکلیں گے, بڑی خبر دے رہے ہیں سر. اگر 7 لاکھ لوگ نکل گئے تو بڑی بات ہے, لیکن مروت صاحب نے کہا کہ وہ تو یہ, بلکہ انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ تک بھی نکل گیا تو ہم خان صاحب کو ریلیف ان کو پہنچا دیں گے. سر پی ٹی آئی کے جو گزشتہ جلسے وغیرہ ہوتے تھے, احتجاج ہوتے تھے سر, ایک آپ کہتے ہیں کہ مختلف پیغامات سامنے آتے تھے, ویڈیوز آتی تھی, مختلف جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے کارکنان کی سامنے چیزیں آتی تھی, تو اس بار سر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, وہ جذبات, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے, کیا وہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ تاحال علیمہ خانم کی اس میسیج جو کنوے ہوا ہے اس پہ تو چلے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر بھی لوگ قیادت پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی بات موجود ہے؟ ویڈیوز نہ آنے کا قیادت پہ ٹرسٹ کا کیا تعلق ہے؟ وہ ابھی بلڈ اپ جو ہے وہ سر لوگ ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہیں نا کہ یہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے, قیادت پہنچے گی نہیں پہنچے گی, تو قیادت جو ہے وہ پیچھے آئے گی. اس بار لوگ قیادت کریں گے, قیادت پیچھے رہے گی, قیادت اس لوگوں کے ساتھ رہے گی, اور جو نہ ہوا وہ پھر لوگ اس کا بندوبست کر لیں گے. یہ بات جو ہے نا, جب عمران خان کی کال آتی ہے اور ورکرز کال لیتے ہیں تو پھر جو سارے بیچ والے لوگ ہیں ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. وہ اگر مگر ifs اینڈ بٹس ختم ہو جاتے ہیں, کرنا ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیے گا ابھی بلڈ اپ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ 2 دن جلسہ اپنا ہوا ہے لوگوں کے جو انتظامات کے سلسلے میں ہوئے, تو ابھی کوئی 8 دن ہے, 7 دن ہے, تو 4-5 دن پہلے, 3-4 دن پہلے شروع. سر امریکن جو کانگریس ہے انہوں نے بائیڈن کو خط لکھا ہے, آپ تک یہ خبر بھی پہنچی ہوگی کہ جو 9 مئی کے بعد جو لوگ اس میں جو بھی نام ہیں, خان صاحب ہیں, دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کو رہائی ان کی ممکن کروائی جائے.
تو مجھے یہ بتائیے گا کہ زلفی بخاری صاحب کی بھی ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو سر پہلے یہ پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ بنا کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بات کریں، ان کا ایک درینہ تلق ہے عمران خان، جس میں کھوسا صاحب نے بھی یہ بات، لطیف کھوسا صاحب نے بھی یہ بات کی، میں ان کا ذرا آپ کے ساتھ ریفرنس بھی شیئر کر رہا ہوں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اس احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ جب ٹرمپ صاحب صدر بن گئے، جیت گئے، تو وہ رہا اگر وہ کروانا چاہتے تو کروا سکتے تھے یا نہیں کروا سکتے تھے، لیکن سر پھر اس کے ساتھ ہی اس احتجاج کا ڈومیسٹک افیئر ہے نا یہ، ان کی صدارت کا الیکٹ ہونے کا ہمارے گھر سے دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اپنا ہی حکومت ہے، اپنا ملک ہے، ہم اپنے لوگوں سے یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو 47 کی حکومت ہے، 45 کی حکومت کے لوگ 47 کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جائیں، جو لوگوں کی جو ہے اس کو آپ الیکشن مینڈیٹ واپس کریں، 26 زمین رول بیک کریں، اور جو اسیران ہے سیاسی ان کو آپ باہر نکالیں. وہ تو اپنے جو مطالبات ہیں وہ تو ادھر سے ہی ہوں گے نا. سر کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کوئی بھی ملک ہو وہ اپنا انفلوئنس کر کے کسی ملک کے سابق وزیر اعظم کو یا کوئی بھی عہدیدار ہو اسے رہا کروا سکتا ہے؟ اس حد تک انفلوئنس ہو سکتی ہے کسی ملک کی؟ بل کلنٹن نے نواز شریف کو نکلوایا تھا. نواز شریف صاحب کو کیسے نکلوایا گا سر؟ تھوڑی سی یہ سوچ. یہ مشرف صاحب والی جو ڈیل ہوئی تھی سعودیہ سے، وہ بل کلنٹن نے کروائی. سر ڈیل سے آپ ایک بات سامنے آئی کہ کچھ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ خان صاحب کو یہاں سے باہر بھیجنے کا کوئی پروگرام بنایا گیا ہے. ایچن سیٹی کی باتوں کی تذکرہ نہیں کرتا، مطلب اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر نہیں آ رہی. شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کافی عرصے سے سر وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، تو کیا جذبات تھے ان کے اور کیا چیزیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس حوالے سے؟ شاہ صاحب بڑے پرعزم تھے. آج میری اس کے بعد ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی مجھے مل کے ان کے ساتھ. پی ٹی سے میں بھی گیا تھا تو وہ بھی آئے تھے وہاں پہ. انہوں نے وہاں پہ اپنے ریزالو کا اظہار کیا عمران خان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. سیفر میں پہلے اڈیالہ میں پڑھا تھا، آپ کو لکھپت میں 9 مہینے میں لے گئے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے وہاں پہ کھڑا رہا ہوں. اور انہوں نے تمام کارکنان کو، قیادت کو، عوام کو 24 نومبر کے احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی. تو شاہ صاحب نے کی آج سے جو آج باڈی لینگویج تھی، عزم تھا، وہ بالکل اسی طرح سے جیسے 16 میں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جیل میں بات کرتے ہوئے ان کا خصوصی ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت قربانی دی ہے، وہ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں شاہ صاحب کی قربانی کو. اور شاہ صاحب کے بارے میں جو افواہیں سازی چل رہی تھی ان کے خاندان کے بارے میں، میں نہیں مانتا، بالکل غلط بات ہے. اور ان کو بھرپور اعتماد کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے. زین قریشی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا کہ مطلب میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے؟ ویسے بات ہوئی آپ کی اس حوالے سے کہ زین قریشی کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے؟ نہیں، زین قریشی صاحب کے حوالے سے میری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی پہ لگنے والا الزام جو ہے اس کی صحت مشکوک ہے، اور وہ پارٹی میں کیونکہ ابھی انہوں نے کیا ہوا ہے معاملہ، تو آئی ہوپ کہ وہ ڈرا ہو جائے گا. شو کاز نوٹس جلدی. میں تو پارٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں ان کو دل سے زیادہ دماغ سے، ٹھنڈے دماغ سے کرنا چاہیے. لوگوں پہ الزام لگ جاتے ہیں، اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو پھر بڑی سکی ہوتی ہے جن کے اوپر الزام لگے بھی، کیونکہ ہمارے ملک میں پھر ایک تہمت لگ جاتی ہے. یا تو وہ تہمت ثابت ہو پھر تو علیحدہ بات ہے، اگر نہ ہو تو پھر زیادتی ہوتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے دوبارہ سے میں ایک سوال کروں گا کہ کیا وہ سیاست میں، اسپیسیفکلی پوچھوں گا، سیاست میں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں جب سے وہ اجلاس میں بیٹھی ہیں، یا اس حوالے سے کیونکہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے جب ان کی رہائی ہوئی تھی اس کے بعد وہ ظاہر ہے یہاں بنی گالا سے وہ سیدھا کے پی کے ہاؤس چلی گئی تھی. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے سے یہ پلان تھا، پری پلان چیز تھی کہ اس طرح سے جلسہ ہونا ہے، احتجاج ہونا ہے، اور پھر آپ نے اس چیز کو کر کے لے کے چلنا ہے. تو کیا ایسی سر کوئی چیز موجود ہے؟ دیکھیے آپ، یہ پہلے سے تو پلان نہیں تھا. ٹھیک ہے. خان صاحب نے تو اناؤنس کیا. بی بی کا خود کیونکہ آ گیا اسٹیٹمنٹ. بی بی جو ہے بہت قابل خاتون ہے، بہت دلیر خاتون ہے، بہت باوقار خاتون ہے. انہوں نے 9 مہینے کی جس طرح کی مشقت کاٹی ہے، جس طرح کی جیل کاٹی ہے، بڑی سختی سے جیل انہوں نے کاٹی ہے. اس جیل کو اگر آپ کہیں کہ یہ کس طرح کی جیل کاٹی، تو انہوں نے عام قیدیوں کی طرح کاٹی. بنی گالا سے ادھر والنٹیئر کرانا طور پہ کہیں ان کو تو بنی گالا رکھا گیا تھا. جو بھی ہے بنی گالا مطلب جیل کی طرح، جیل کی صورتیں تو فرق ہوتا نا اپنا گھر تھا، لیکن جو کہ وہاں پہ بھی ان کے اوپر کافی ظلم کیا گیا، لیکن وہ بڑی بہادری سے انہوں نے جیل کاٹی، اور وہ خان صاحب کے لیے مضبوطی کا باعث بنی. تو میں بی بی کو ظاہر ہے کچھ جیل میں ملاقاتیں سے رہیں جب وہ آتی تھیں، تو وہ بڑی توکل اللہ والی ہیں، بڑی اللہ کے اوپر اعتبار رکھنے والی. تو اکثر ہمیں بھی بڑا حوصلہ
دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالتا ہے, آپ کوشش جاری رکھیں. تو کیونکہ ججز کے آپ کو پتہ ہے عدالتوں کی کمپرومائز جو ہے ساری بات تھی, یہ بڑی ہمت والی خاتون ہے. تو لیکن انہوں نے خود کیونکہ کہہ دیا کہ وہ ڈیزائر نہیں ہو اس خان کا میسیج دیں گے, تو پھر اس کے اوپر پھر اس سے بڑھ کے تبصرہ کرنا تو نامناسب بات ہے. کچھ بعض گشت یہ بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بن جائے, درمیانی رستہ نکل جائے, کیونکہ سیاسی پارٹیاں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رستہ تو رکھتی ہیں اپنے لیے. تو سر کوئی ایسی بات بھی موجود ہے کہ درمیانی رستہ نکل جائے, یہ مؤخر ہو جائے, یا اس ڈیٹ نکل سکتا ہے. سب سے کس بنیاد پر؟ جب پرسوں نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں ایک والی بیان دے دیا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں بی بی اور خان کے اوپر وہ غلط تھے اور وہ پروسیس فالو نہیں ہوا اور ان کو میرٹ بھی نہیں, اور ان کا جو حق ہے فیئر ٹرائل کا, تو صاف اور شفاف ٹرائل کا, وہ نہیں ہوا. اس کے بعد تو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا زیادتی ہے, صریحاً زیادتی ہے. وہاں سے نکالا جائے, ان کو بنی گالا رکھا جائے اور بنی گالا میں ان کا مذاکرات کیے جائے. مطالبات کیا ہیں ویسے خان صاحب کے؟ اگر مؤخر ہو سکا, کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے تو کس بنا پہ؟ وہ سر جان مطالبات ہے کہ وہ تو مینڈیٹ واپس کرے, آئے 26 میں آئینی ترمیم واپس ہو اور اسیران کی رہائی, ملک میں آئین اور جمہوریت کی مکمل بحالی, یہ مطالبات ہیں. اور ان میں سے کوئی مطالبہ جو ہے خان صاحب کی ذات سے متعلق نہیں ہے, پاکستان سے متعلق ہے, پاکستان کی عوام سے متعلق ہے, پاکستان کے نظام سے متعلق ہے. چودھری صاحب, آپ کی لاسٹ کویشچن ہے میرا. ظاہر ہے آپ کی بارہا ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے. میں کسی جگہ بیٹھا تھا, کوئی پی ٹی آئی کے بڑی سینئر قیادت میں سے ایک ان کا نام ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنے بھی لوگ قیادت کے لوگ ہیں, جب خان صاحب باہر نکلیں گے, الیکشنز ہوں گے, تو اس میں سے صرف 20 سے 25% لوگ رہیں گے, باقی لوگوں کو سائڈ لائن کر لیا جائے گا. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے خان صاحب کی, وہ اپنی قیادت سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں, اس حوالے سے کوئی بات؟ کیونکہ ایک نام مجھے آپ نے بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو کر رہی ہے, میری قیادت دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. میں نے تو آپ کے سر کہا تھا آپ نے کہا کہ خان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, گورنمنٹ تو کر نہیں, وہ میں نے یہ کہا تھا, وہ میں نے کہا تھا اس وقت وہ بات نہیں تھی. اب بیک گراؤنڈ کو تھوڑا بھول جاتا ہے سردار صاحب. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے خان صاحب 3 تاریخ سے 24 تک ان کو سالٹری رکھی ہے, تو حکومت ان کے ساتھ کر رہی تھی, ہم پارٹی کیا کر رہی تھی, پارٹی قیادت سوئی ہوئی تھی, وہ میری تنقید کی ان کے اوپر, اور میں وہ بالکل قائم ہوں اس کے اوپر. وہ پٹیشن جو ان کو سالٹری میں نہیں رکھی, میری بڑی ناراضگی تھی, میری ناراضگی تھی بھی ہے, میری کو ذاتی تو دلچسپی نہیں تھی نا. تو خان صاحب کو جس طرح سے اکیلا رکھا گیا تھا اس میں کوتاہی ہوئی ہے, اور ابھی کیونکہ معاملات آگے چل گئے خان صاحب. باقی یہ قیادت دیکھیں 20 یا 25% ہی خان ہمیشہ اپنی ٹیم بناتے ہیں. خان نے اپنی ٹیم میں جو ان کو مناسب لگے گا وہ رکھیں گے, جو نہیں رکھے گا وہ ابھی بھی اپنی کرتے ہیں. خان صاحب کو پتہ کس کو کہاں پہ کھلانا ہے, ٹھیک ہے. یہ اب باتیں نہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں, نہ میرا کوئی مینڈیٹ ہے. مجھ سے وہ جو بات کرتے ہیں, جو بات انہوں نے پیغام دینا ہوتا ہے, اگر میرے ذریعے وہ مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے کہہ دیتے ہیں, اور اگر وہ ولیمہ بھی ہوں تو موسٹلی وہی کرتے ہیں, یا اپنا پریس کی کوئی پریس ہوتی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اگر پریس رپورٹ کر دے تو پھر ہمیں تو شاید بولنا بھی نہ پڑے, تو وہ ایک ایشو ہے. تو باقی خان صاحب کی جو پولیٹیکل گفتگو ہے, یہ جو اس میں ہے, میں فرینکلی کیونکہ میرا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوتا, میری کوئی پولیٹیکل ایمبیشن بھی نہیں ہے, تو لہٰذا میں نے کبھی ان سے ڈسکس نہیں کیا کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. خالصاً عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا, جو بھی ہوگا سب کو قابل قبول ہوگا. سر لاسٹ کوشچن رکھ لیجیے گا, کل جو اجلاس ہوا ہے کے پی کے میں, وہاں کیا چیز مین ڈسکس کی گئی ہے؟ احتجاج 24 نومبر کا, اس کی پالیسی کیا بنائی گئی ہے, حکمت عملی, کچھ ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں, اور کون کیا کرے گا, مینیجر بھی کتنے بندے لگائے. سر کوئی ڈسکس بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کس کے نام کون سی ذمہ داری لگائی گئی؟ نہیں دیکھیے, وہ تو مطلب جو ایم پی ایز ہیں بندے کٹھے تو کرنے ان کی ذمہ داری ہے, اور پھر جو ہے کتنا ٹارگیٹ دیا گیا ہے, کتنے لوگ لے کے ہر حال میں آپ نے پہنچنا؟ میں نے سنا ہے 10,000 ہے, میں نے 5,000 ایم پی کہا کہ آپ نے کم سے کم لے کے آئے. 10,000 اور 5,000؟ ہاں, میں نے 10,000 اور ایم پی 5,000, تو ریزنیبل تعداد ہوگی. اس کے بعد پھر لوکل لوگ بہت آتے ہیں, ہمارے ورکرز بہت آتے ہیں, خواتین بہت آتی ہیں, بچے فیملیز آتی ہیں. ہمارے تو پی ٹی آئی کے احتجاجوں میں فیملیز آتی ہیں, واحد پارٹی ہے جس کی احتجاجوں میں فیملیز آتی ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں, اور پرامن احتجاج ہوتا ہے, اور چادر چادوری کا بہت خیال بھی رکھا جاتا ہے. تو ہماری پارٹی میں تو ہمیشہ خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں. بہت شکریہ سر. آپ نے دیکھا کہ فیصل چودھری صاحب سے جو پی ٹی آئی کے اہم, آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم نام ہیں, ظاہر ہے ان کے وکیل بھی ہیں,
ان سے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے بات کی گئی، دیگر جو بھی پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے مختلف گفت و شنید کی جا رہی ہے، بازگشت کچھ چیزوں کی آ رہی ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، تو وہ سوالات پوچھے گئے، جوابات آپ تک پہنچ گئے۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بان۔